علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں کا تذکرہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کیا پسند کیا کرتے تھے۔ تو وہ چیزیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پسند فرماتے تھے، اور ان چیزوں کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہے۔ تو یہ کھانے، آج یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کے اندر کھانوں کے مختلف قسمیں اور مختلف چیزیں دنیا کے اندر آ چکی ہیں۔ لوگ اس کے استعمال کی وجہ سے زیادہ تر لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، اور آج ہمارے کھانے کا وقت اسی طرح کیا کھائیں، جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے آتی ہے، تھوڑا سا اس کے اندر مزہ ہوتا ہے، تھوڑی سی لذت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کچھ مزیدار کی وجہ سے اور ذائقہ کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، وہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی اس سے ہماری طبیعت کے اندر کیا اثر پڑے گا، کیا اس سے ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی، صحت مند رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے ہم تھوڑی سی لذت کی وجہ سے اور ذائقے کی وجہ سے وہ کھانا کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج بے شمار لوگ اور اکثر لوگ بیماری کے شکار ہیں۔ تو آج میں ان چیزوں کا تذکرہ کروں گا کہ اگر یہ کھانے ہم اپنی زندگی کے اندر لے آئیں تو انشاءاللہ ہم بیماری سے بچ سکتے ہیں، اور ہم سے ایک سنت بھی ادا ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا پسند کیا کرتے تھے، اس میں سے جو سب سے پہلا کھانا ہے وہ ہے گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بے حد پسند کیا کرتے تھے۔ گوشت چاہے بکرے کا ہو، گائے کا ہو، بکری کا ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ گوشت دنیا کے اندر جتنے کھانے ہیں، جتنے قسم کے کھانے ہیں، ان تمام کھانوں کا جو سردار ہے وہ گوشت ہے۔ اور کل آخرت میں جنت میں جو کھانا ملے گا، اس کے اندر بھی جو سرداری کی حیثیت جس کو حاصل ہوگی وہ بھی گوشت ہی ہوگا۔ تو دنیا اور جنت کے کھانوں کا جو سردار ہوا وہ گوشت ہوا، اور گوشت کے بے شمار فائدے ہیں۔ ہم کھاتے ہیں، اس سے ہمارے اندر طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے۔ جب بھی کبھی ہمارے یہاں کوئی مہمان آتے ہیں تو ہم گوشت ہی کو ان کے سامنے بطور سالن پیش کرتے ہیں، کھانے کے لیے ہم گوشت ہی کا استعمال کرتے ہیں، اور اس میں بے شمار فائدے ہیں، طاقت و قوت تو بے شمار ہے۔ اور نمبر 2 پر جو سالن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے وہ ہے کدو، جس کو لوکی، دھودی، ان تمام ناموں سے یہ چیزیں مشہور ہے، اس کو کدو کہا جاتا ہے۔ تو کدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے، اور آپ کھاتے بھی تھے اس کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعوت میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کدو اور دیگر سالنیں پیش کی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو تلاش کر کر کے کھایا کر رہے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کے اس سے بہت انہوں نے عبرت لی، اور ان کو بھی اس کدو سے محبت ہو گئی، اور یہ کدو کے سالن کو بھی بہت پسند کیا کرتے تھے۔ تو کدو کے بھی بے شمار فوائد ہے، دماغ کے اندر طاقت و قوت پیدا کرتا ہے یہ کدو، اور اسی طرح جو دل کے اندر جو دل کی بیماری ہے اس سے بھی بچاتا ہے۔ تو کدو ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے، اور ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں دستیاب ہیں، آسانی سے مل جاتی ہیں، زیادہ قیمت بھی نہیں ہے، اور یہ کھانے کے اندر بے شمار فائدے بھی ہیں، تو ہم کھا سکتے ہیں اس کو۔ نمبر 3 پر ہے سرکہ ہے۔ سرکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی پسند کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کے ساتھ اس کو بہت کھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور فرمانے لگے کہ ام ہانی، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے، بس سوکھی روٹی کے ٹکڑے ہیں اور اسی طرح سرکہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ سوکھی روٹی لے کر آؤ اور وہ سرکہ لے کے آؤ، یہ سرکہ ہی اس روٹی کا سالن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہو جائے وہ گھر سالن سے خالی نہیں۔ تو سرکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے، کھاتے تھے۔ اور نمبر 4 پر جو ہے وہ ہے دودھ۔ دودھ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے اور پیتے بھی تھے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ گائے کے بھی دودھ پیے ہیں، اسی طرح بکری کا بھی دودھ پیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بکری کے دودھ کے اندر تو بے شمار فوائد ہیں، اس کے اندر بے شمار فوائد ہے، طاقت و قوت سے بھرپور یہ دودھ ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں بکری کے دودھ سے لوگوں کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ پہلے زمانے میں بکری کے دودھ ایک غذا کے طور پر استعمال ہوتا تھا، لوگ اسی کو پی کر کے پورا دن نکال دیا کرتے تھے، اور یہ طاقت و قوت سے بھرپور چیز ہے۔ دودھ ایک ایسی چیز ہے جو غذا کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور غذا کے علاوہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو غذا کے طور پر دودھ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو دودھ ہے، اس کو پینے کی عادت ڈالیں اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں، خصوصی طور پر بکری کا دودھ اگر کہیں مل جائے تو وہ بھی پیا کریں۔ اور نمبر 5 پر ہے سرید۔ سرید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند۔ سرید یہ گوشت کا شوربہ، اسی طرح سبزی کا شوربہ، اس کے اندر روٹی چور کر کے اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے روٹی کو اس شوربے میں ملاتے ہیں اور اس کو ملا کر کے کھایا جاتا ہے، اس کو سرید کہا جاتا ہے۔ تو یہ سرید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام عورتوں میں فوقیت حاصل ہے، تمام عورتوں میں حضرت عائشہ افضل ہے، اسی طرح مجھے تمام کھانوں میں سرید پسند ہے، سرید افضل ہے۔ تو سرید ہے، اس کو کھایا کریں، اور بے حد لذیذ ہوتا ہے، آدمی کھائے تو مزہ آتا ہے۔ اور نمبر 6 پر یہ طاقت و قوت سے بھرپور چیز جس کو ہم بھول بیٹھے ہیں، وہ ہے شہد۔ شہد ہے، مکھیاں اس کو بے شمار محنتوں کے بعد اس کو جمع کیا جاتا ہے، پھر یہ شہد بنتا ہے، اور شہد سے انسان کی بے شمار بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ بے شمار بیماریوں کا علاج شہد ہے۔ آج ہے کہ ہم شہد کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں، تو شہد پیا کریں، اس کو اپنے استعمال میں لایا کریں، اور دوائی کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے، تو ہم اس کو پئیں، اس کا استعمال کریں، تاکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانوں کے اندر جو طبیعی چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے، اس میں ہماری پسند بھی شامل ہو جائے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ تو شہد ہے، اس کو پیا کرے، بے حد قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ اس کے اندر شفا ہے، فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے بے حد شفا ہے، تو آدمی اس کا استعمال کرے۔ نمبر 6 پر کھجور۔ کھجور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور بھی پسند کیا کرتے تھے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خاص کھانا، کوئی خاص ڈش، فیورٹ ڈش، یہ ساری چیزیں متعین تو نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چیزیں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ پسند ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیتے، ورنہ ہاتھ اٹھا لیتے تھے۔ تو کھجور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے، اس کو پسند کیا کرتے تھے، اور آپ مزے سے کھاتے تھے۔ کھجور کے بارے میں کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر صبح 7 اجوا کھجور کھا لے گا تو اس کو کبھی بھی جادو کا اثر اور دیگر سحر کا اثر اس کو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو انسان کھجور ہے، اپنی زندگی میں اس کو لائیں، اور کھجور سے انسان کے اندر بے حد طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے، اس سے خون صاف ہوتا ہے، بلڈ پریشر جو ہائی ہو جاتے ہیں اس کے اندر کمی آتی ہے، تو آدمی اس کا بھی استعمال کرے۔ اور نمبر 8 پر ہے روغن زیتون، زیتون کا تیل۔ یہ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، والتین والزیتون۔ یہ زیتون کے تیل کے اندر بھی بے شمار فوائد ہے، آدمی اس کو روزانہ کم از کم 1 چمچ 2 چمچ اس کا استعمال کریں، اس کو پی بھی سکتے ہیں، اور اپنے بدن کے اندر، جسم کے اندر اس تیل کو مالش بھی کر سکتے ہیں، اس کا استعمال مالش کے لیے بھی کر سکتے ہیں، تو اس کا بھی استعمال کریں۔ اور نمبر 8 پر وہ ہے انجیر۔ انجیر بھی یہ قرآن کریم کے اندر اس کا بھی تذکرہ آیا ہے، اور انجیر کے اندر بھی بے شمار فوائد ہے۔ جو ماہرین طب ہیں وہ حضرات لکھتے ہیں کہ جو شخص روزانہ انجیر کا استعمال کرے گا تو اس کو جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا، بڑھاپے کو
کم کرنے کے لیے اور دور تک جوانی لے جانے کے لیے انجیر کا استعمال کیا جائے۔ تو انجیر کا اگر استعمال کریں گے تو اس کے اندر کیلشیم اور دیگر وٹامن سی، وٹامن اے، یہ ساری چیزیں بے شمار ہیں اس کے اندر، تو آدمی کیا کرے، اس کا بھی استعمال کیا کرے۔ اور نمبر 9، قرآن کریم کے اندر اس پھل کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ ہے انگور۔ انگور جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اس کو کھایا کرتے ہیں، ہم کھاتے بھی ہیں، لذیذ بھی ہوتے ہیں یہ انگور، اور یہ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، عنب کے معنی ہوتا ہے انگور۔ تو انگور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے، اور اس کے بھی بے شمار فوائد ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہم اس کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چیزیں جو ہم آج کھا رہے ہیں، جن چیزوں کا آج ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے سموسے، بھجیے، پیزا، برگر، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں تیلی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کے استعمال کی وجہ سے آج لوگوں کے اندر بیماریاں اور امراض بہت زیادہ پھیلتے جا رہے ہیں۔ آج جو لوگ بے حد بیماریوں کے شکار ہیں، ہر گھر میں ہر 2-3 کے اندر ایک بیمار ہو جاتا ہے، یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے کھانوں کی جو ترتیب ہے، کیا کھائیں، کب کھائیں، یہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی جاتی ہیں، جو کینسر کی بیماری ہے، اور اسی طرح اندر کی جو بیماری ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، یہ ہمارے کھانے درست نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے کھانوں کو درست کریں، کیا کھائیں، کب کھائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لے تو 70% بیماری اس کی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کے اندر شفا بھی ہے، ان چیزوں کے اندر طاقت و قوت بھی ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں اور اپنے کھانے کو درست کریں،